میں نے یہ بات بھی گفتگو کے دوران عرض کی، سورت کا آغاز اور اختتام یہ بھی بڑا اہم ہے تفسیر کے مضمون میں۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوا تو اہل ایمان کی شانیں بیان ہوئیں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ سورت کا اختتام کس پر ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ یہ معافیاں کیوں مانگی جا رہی ہیں آخرت میں؟ سورت کے آخرت میں اللہ نے سکھایا ہے جس کا آخرت پر یقین ہوگا وہی مجھ سے معافی بھی مانگے گا، جس کا آخرت پر یقین ہوگا۔ سورت کے شروع میں وبالآخرۃ ھم یوقنون، سورت کے اختتام پہ دعا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک ہے زبان سے لفظ نکالنا، ایک ہے دل سے یہ لفظ نکالنا۔ جس نے قرآن حفظ کیا وہ زبان سے یہ لفظ نکال سکتا ہے، جس نے یہ دعا یاد کر لی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا الی آخرہ، وہ زبان سے یہ لفظ نکال سکتا ہے۔ یہ دعا، اس کے الفاظ زبان سے نکالنے والے بڑے لوگ ہیں، پر دل سے وہی نکالے گا وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ جس کے دل میں آخرت کا یقین ہے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ درس قرآن و حدیث میں بیٹھنے والوں، اگر دل کو یقین ہے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور اس میں تو کسی کو شک ہے ہی نہیں، دن رات ہم جنازے اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، موت کے بعد حال کیا ہوگا۔ انسان کی ایک تعریف اہل فارس یہ کرتے تھے، حیوان مرگ اندیش۔ انسان وہ ہے جو سوچتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، انسان سوچتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ منطقی تو کہتے ہیں نا انسان حیوان ناطق ہے، فارسی والے کہتے ہیں انسان حیوان مرگ اندیش۔ انسان وہ ہے جو سوچتا ہے مرنے کے بعد میں نے کن حالات سے گزرنا ہے، کن مراحل سے گزرنا ہے۔ اگر آخرت پر یقین آ جائے، ہمارے معاشرے میں آج جتنی خرابیاں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ایمان ہے لیکن کمزور ایمان ہے، مضبوط ایمان نہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میں اپنے اس مضمون کو آپ تک پہنچانے کے لیے امام الانبیاء شہ خوباں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے اکتساب نور کرتے ہوئے خطبہ احد آپ کو سنا رہا ہوں۔ احد کے میدان میں مشرکین مکہ 3000 کا لشکر لے کے آئے اور 700 صحابہ کرام ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ احد کے میدان میں مشرکین کی تعداد کتنی ہے؟ ماشاءاللہ آپ غور سے سن رہے ہیں، 3000، مسلمان صرف 700۔ فجر کی نماز حضور نے پڑھائی احد کے میدان میں 15 شوال 3 ہجری۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ہفتے کا دن حضور نے خطبہ دیا۔ میدان جنگ میں دشمن کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے، 3000 کفار، 700 مسلمان۔ اللہ کے رسول نے جب خطبہ دیا، ابتداً حمد خداوندی، پھر اسلام کی شان، اور پھر فرمایا انی حریص علی رشدکم، میں اس بات کا بڑا حریص ہوں، میرے دل میں اس بات کی بڑی خواہش ہے کہ انسانیت کو ہدایت مل جائے، کامل ہدایت مل جائے، لوگ گمراہی سے بچ جائیں۔ پھر فرمایا فإن الاختلاف والتنازع والتثبیت من امور العجز والضعف لا يحب اللہ تعالی، جس قوم میں اتفاق نہ ہو اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، جس گھر میں اتفاق نہ ہو اللہ اس گھر پہ رحمتیں نازل نہیں کرتا۔ اگر تم چاہتے ہو میدان جنگ میں اللہ تمہاری مدد کرے تو یک جان ہو کے دشمن کے سامنے کھڑے رہنا، آپس میں متحد رہنا، تمہارے اس اتحاد سے اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔
حضور نے فتح اور نصرت کے لیے پہلا وظیفہ کیا عطا فرمایا ہے؟ اتفاق. گھر میں اتفاق ہو اللہ گھر پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں جنت میں جانے کی تو خواہش ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو دروازے بیان کیے ہم ان دروازوں کی طرف نہیں جاتے. بھئی دروازے سے نہیں گزریں گے جنت میں کیسے جائیں گے؟ دروازے سے گزریں گے تو گھر کے اندر داخل ہوں گے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جنت میں تو جانا چاہتے ہیں، دروازے سے نہیں گزرنا چاہتے. حضور نے جو 8 دروازے بیان کیے ان میں سے ایک دروازہ ہے باب الکاظمین، غصہ پینے والے. گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اسی غصے کی وجہ سے، اسی جو ہے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. احد کے میدان میں حضور نے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا وظیفہ بتایا. فرمایا ان الاختلاف والتنازع والتثبیت من امور العجز والضعف. آپس میں لڑائی جھگڑا، اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، دشمن پہ فتح نہیں پا سکتا. دوسرا وظیفہ جدد فی صدری ان من کان علی حرام فرق اللہ بینہ و بینہ. فرمایا جو حرام اختیار کرے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا. اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد حاصل ہو پھر حلال پہ کھڑے رہنا، صرف حلال پر اکتفا کرنا. وہ تو حلال پر اکتفا کرنے والے تھے جن صحابہ کو حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پر یہ پیغام قیامت تک آنے والی امت کے لیے تھا. جدد فی صدری ان من کان علی حرام فرق اللہ بینہ و بینہ. جس نے حرام کو اختیار کیا اللہ کی مدد سے محروم ہو گیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. کس کو اختیار کیا؟ کس کو اختیار کیا تو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا؟ اب ایک حرام وہ ہوتا ہے جو پیٹ میں جاتا ہے، ایک حرام وہ ہوتا ہے جو آنکھوں میں آتا ہے. پیٹ میں بھی حرام نہ ہو، آنکھوں میں بھی حرام نہ ہو. آنکھیں دیکھیں تو حلال منظر ہی کو دیکھیں. جس چیز کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا آنکھیں رک جائیں تو آنکھوں نے حلال اختیار کیا ہے، حرام سے رک گئیں. بعض لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے، بعض کی آنکھوں میں حرام ہوتا ہے. وہ کتنا برا ہے جس کے پیٹ میں بھی حرام، جس کی آنکھوں میں بھی حرام. مومن وہ ہے، ایمان کامل والا وہ ہے، مسلم وہ ہے، اسلام پہ عمل کرنے والا وہ ہے جس کا قدم اٹھے تو حلال کی طرف، نظر اٹھے تو حلال کی طرف، اور لقمہ پیٹ میں جائے تو وہ بھی حلال کا. نہ پیٹ میں حرام ہو، نہ آنکھوں میں حرام ہو، نہ قدم حرام کی طرف اٹھے، اس مومن پہ پھر اسلام کا رنگ چڑھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اپنی مرضی سے کچھ فیصد اسلام پہ عمل نہ کرو. جب اسلام کے تمام احکامات پہ عمل کرو گے اللہ کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا. خطبہ احد سے 2 وظیفے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. اتفاق، دوسرا وظیفہ حلال کو اختیار کرنا، تیسرا وظیفہ. یہ خطبہ حضور کہاں دے رہے ہیں؟ مسجد میں، منبر پر؟ کہاں خطبہ دے رہے ہیں؟ اب ذرا دل تھام کے سنیں. اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں تیسرا وظیفہ حضور نے کیا بتایا؟ 3000 کی تعداد میں کفار سامنے ہیں. حضور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے وظائف عطا فرما رہے ہیں. فرمایا اتفاق رکھنا، حلال پہ اکتفا کرنا، اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوگی. تو تیسرا وظیفہ یہ عطا کیا، اگر دشمن پہ فتح چاہتے ہو میرے اوپر درود پڑھتے رہنا، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا. یہ درود کے فضائل مسجد نبوی میں بیان نہیں ہو رہے، میدان احد میں بیان ہو رہے ہیں. ایمان کامل والا وہ ہے، عاشق رسول وہ ہے جو
وہ مسجد میں بھی حضور پہ درود پڑھتا ہے جو تلواروں کی جھنکار میں بھی حضور پہ درود پڑھتا ہے۔ مومن وہ ہے جو مسجد میں بیٹھا ہو وہاں بھی درود پڑھے، اور اگر میدان جہاد میں اس کی گردن پہ تلوار آ جائے، شہید ہوتے ہوئے بھی مومن کی زبان پہ ذکر مصطفیٰ ہی ہوتا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے۔ سیرت کی کسی کتاب سے خطبہ احد پڑھ کے دیکھیں کہ حضور نے خطبہ احد میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں بیان کی، ان میں تیسرے نمبر پر کون سی چیز بیان فرمائی؟ ذکر مصطفیٰ، حضور پر درود۔ اب جو درود سے روکے وہ کس سے روک رہے؟ اللہ کی مدد حاصل کرنے سے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نوادر الاصول میں یہ روایت نقل کی ہے، فجر کی نماز پڑھا کے میرے آقا کریم صحابہ کی طرف رخ انور کر کے تشریف فرما ہوئے۔ یہ احد کے میدان کی روایت نہیں، یہ مسجد نبوی کی روایت ہے جو ترمذی شریف، جو حکیم ترمذی کے حوالے سے نوادر الاصول کتاب کا نام ہے، اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کل رات میں نے خواب دیکھا ہے، میرا ایک امتی پل صراط سے گزر رہا ہے، اس کے قدم لڑکھڑائے ہیں، قریب تھا کہ وہ دوزخ میں گر جائے، پر وہ دنیا میں میرے اوپر درود پڑھنے والا تھا۔ قریب تھا کہ وہ دوزخ میں گرے، قدم لڑکھڑانے لگے، پر درود شریف کا نور آیا، اس نے میرے غلام کو اٹھا کے پل صراط سے گزار کے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا انہیں اپنے ذکر کی برکتیں پل صراط پر عطا فرما۔ میرے ایک دوست کہنے لگے، ان پر کسی نے اعتراض کیا کہ تم اہل سنت نے جنت کو بڑا سستا بنا دیا ہے، حضور پر درود پڑھو جنت مل جائے گی۔ اعتراض کرنے والے نے کہا جنت اتنی بھی سستی نہیں ہے جتنا تم نے جنت کو سستا بنا دیا ہے۔ اہل سنت کی مسجدوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں حضور پہ درود پڑھو جنت مل جائے گی، جنت اتنی بھی سستی نہیں ہے۔ مجھ سے وہ کہنے لگے اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا بھی ہم کبھی نہیں کہتے کہ جنت سستی ہے۔ کس نے کہا کہ جنت سستی؟ ہم نہیں کہتے جنت سستی ہے، ہم کہتے ہیں جنت بڑی قیمتی ہے، پر حضور کا نام جنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تم نے جنت کو سستا کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ حضور پہ درود پڑھو تو جنت مل جاتی ہے، اسے یہ نہیں پتا حضور کا نام کتنا قیمتی ہے۔ وہ حضور کے نام کو معمولی سمجھتا ہے، حضور کا نام معمولی نہیں، یہ حبیب کردگار کا نام ہے، یہ محبوب رب العالمین کا نام ہے، یہ رحمت للعالمین کا نام ہے، یہ سید الانبیاء کا نام ہے۔ یہ نام حضرت آدم کی زبان پہ آئے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، اور یہ نام حضرت نوح کشتی پہ لکھے کشتی طوفان میں تیرتی رہتی ہے۔ مولانا جامی نے اسی لیے کہا اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح اصغر کے نجینا۔ اسم احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے۔ حضور کا نام بڑی برکتوں والا ہے، جو یہ چاہتا ہے اللہ کی مدد حاصل ہو وہ مشکل گھڑی میں کیا وظیفہ کرے؟ 3 وظیفے احد کے میدان سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور احد کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کریم چاہتے صرف دعا فرماتے دین پھیل جاتا، محنت نہ کرتے۔ ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ میرا ایمان ہے۔ حضور تبلیغ نہ فرماتے صرف دعا فرماتے دین پھیل سکتا تھا، نہ طائف میں جاتے، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ حضور زخم برداشت کرتے، دعا فرماتے دین پھیل جاتا۔ وہ محبوب جن کا مقام یہ ہے کہ دعا نہ کریں صرف نگاہ اٹھائیں اللہ قبلہ بدل دے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، لفظ ترضاها پہ غور کریں تو وہ مضمون آپ کے دلوں تک پہنچ جائے گا۔ جن کا مقام یہ ہے اللہ فرماتے ہیں فلنولينك قبلة ترضاها، محبوب جس قبلے پہ آپ راضی ہیں، جس پہ آپ راضی ہیں ادھر ہی منہ پھیر لیں۔ وہ محبوب جو دعا نہ کرے صرف نگاہ اٹھائے اللہ قبلہ بدل دے،
اگر وہ محبوب دعا کرتے تو دین پھیل سکتا تھا یا نہیں پھیل سکتا تھا؟ محنت کی ضرورت نہ پڑتی۔ حضور نے محنت کیوں کی ہے؟ محنت اس لیے کی، آج مشکل حالات دیکھ کے اگر ہم لوگوں کو کہتے نا دین کے لیے محنت کرو، لوگ کہتے معاذ اللہ، حضور اللہ کے نبی تھے، حضور نے دعا فرمائی، دین پھیل گیا، دین کے لیے محنت کرنا کوئی حضور کی سنت تو نہیں ہے۔ حضور نے دین کے لیے محنت کرنا اپنی سنت بنایا ہے۔ درس قرآن کا وقت بہت تھوڑا ہے، اور رجب علی چشتی صاحب نے مجھے آج جو موضوع، یہ جو انجمن ہماری صدائے مدینہ ہے، اس کے میزبان دوستوں نے جو موضوع دیا وہ دل کے تار چھیڑنے والا ہے۔ اس قدر کہ کھلا وقت ہوتا تو آپ کے سامنے اپنے گلستان کی ایک ایک کلی کا ذکر کرتا کہ آج کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے یثرب کو مدینہ بنایا، اور یہ ٹرمپ گیا ریاض میں اور اس نے کیا کہا ہے، ہم مدینے کو دوبارہ یثرب بنائیں گے۔ ہم غلامان مصطفیٰ آج تجدید عہد کرتے ہیں، جس گلشن کو سینچنے کے لیے حضرت امیر حمزہ نے اپنا خون دیا ہے۔ ہم بھی اپنا مال، اپنا وقت، اپنی اولادیں اور اپنی زندگیاں اس دین کے نام کرتے ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، عالم کفر نے اس عزم کا اظہار کیا ہے، اگرچہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ وہ معاذ اللہ مدینے کو دوبارہ یثرب بنا سکیں۔ میرے آقا نے مدینہ منورہ بنایا، مدینہ شریف کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ آزمائش صرف میری اور آپ کی ہے کہ ہم اس دور میں کیا کرتے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں۔ مٹتی ہوئی اقدار کو دیکھیں اور پھر خاموش رہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب شعر لکھا ہے کہ دنیا کی فکر ہے، عقبہ کا نہیں دھیان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ دنیا کی فکر ہے، عقبہ کا نہیں دھیان، ہمیں صرف دنیا کی فکر ہے، آخرت کا دھیان ہی نہیں۔ دنیا کی فکر ہے، عقبہ کا نہیں دھیان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ سیرت سرکار ہمیں یاد نہیں ہے، اصحاب کا کردار ہمیں یاد نہیں ہے، دل میں نہیں اب جذبہ فاروق و عثمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ ہم مسلمان تو ہیں پر ہمارے دل میں اب وہ جذبہ فاروق و عثمان نہیں۔ میدان احد میں حضور نے جھنڈا دیا تھا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں، دین کے لیے محنت۔ حضور نے خود اپنے چہرہ مبارک پہ زخم برداشت کیے، ہونٹ مبارک زخمی ہوئے، پیشانی مبارک پہ زخم آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے، حضور کی پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، حضور اسے صاف کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس قوم پہ عذاب نہ نازل کرنا، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا اللہ اس قوم پہ عذاب نہ نازل کرنا، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، دایاں بازو کٹا، جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑا، بایاں بازو کٹا، کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو تھاما، اور جب تک سانسیں چلتی رہیں یہی پڑھتے رہے محمد الرسول اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کا سینہ چیرا گیا، دل نکالا گیا، اور آپ کا کلیجہ مبارک چبایا گیا، آپ کے اعضاء کاٹے گئے، انگلیاں کاٹ کے کان مبارک، ہونٹ، ہار پر رویا گیا۔ اور ہندا جب مکے میں داخل ہوئی تھی عہد سے واپسی پر، اس نے وہ ہار پہنا ہوا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا احد کے میدان میں۔ انہوں نے صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دین کے لیے محنت کی کیا ضرورت۔ کچھ لوگ ایسے تھے جب حضور مدینہ منورہ سے نکلے تو 1000
کا لشکر تھا، پر 300 راستے سے مڑ گئے۔ انہوں نے کہا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، اسلام ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہ منافق تھے، وہ واپس مڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا آج اللہ خبیث اور طیب کو، پاک اور پلید کو الگ کر دے گا۔ محبوب آپ کے ساتھ میدان احد میں وہی جائیں گے جو آپ کے مخلص غلام ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں آج اسی پر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اسلام بڑی محنتوں، بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا۔ حضور نے ایک سال معاشرہ تیار کیا، صحابہ کرام نے وہ پیغام تابعین تک، تبع تابعین، امت، اولیاء کاملین، آج ہم گناہگاروں تک یہ پیغام پہنچا۔ ایک امانت ہے ہمارے پاس جو ہم نے آئندہ نسلوں تک پہنچانی ہے۔ آئیں آج عہد کرتے ہیں، اپنے آپ کو غفلت سے نکال کے، وقت جتنی تیزی سے گزر رہا ہے، جو چال عالم کفر چل رہا ہے، ان سب سے بچنے کا آسان ترین وظیفہ قرآن مجید سے مضبوط تعلق، گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے۔ میں 2-3 ماہ کے بعد یہاں حاضر ہوا ہوں، رمضان شریف میں نہیں آ سکا، اور اس سے پہلے میں یورپ کے دورے پہ تھا۔ یہاں ناروے میں تقابل ادیان پر کانفرنس ایک یونیورسٹی میں رکھی گئی، اور اس یونیورسٹی والوں نے دنیا بھر سے مختلف مذاہب کے خطیب بلوائے تھے۔ ڈاکٹر جان تھامسن انہوں نے امریکہ سے بلایا تھا، ڈاکٹر کیرن آرمسٹرانگ یہ برطانیہ سے انہوں نے عورت خطیبہ منگوائی تھی۔ یہ جب کھڑی ہوئی تقریر کے لیے تو اگرچہ عیسائی عورت تھی، اور مجمع میں زیادہ عیسائی اور یہودی بیٹھے ہوئے تھے، اس عورت نے کہا میری اگر کوئی بات تمہیں اچھی نہ لگے تو میں پیشگی معذرت کرتی ہوں، لیکن میں بات وہ کروں گی جو حقیقت ہے۔ میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری لینا تھی، ڈاکٹریٹ کرنا تھی۔ میرے مقالے کا جو موضوع تھا وہ تھا مذاہب کی خوبیاں اور خامیاں۔ باقی مذاہب کی خوبیاں اور خامیاں میں نے لکھی کہ اس وقت دنیا میں جو مذہب پائے جاتے ہیں ان میں خوبیاں کون سی ہیں، خامیاں کون سی۔ باقی مذاہب کی خوبیاں بھی میں نے بیان کی، خامیاں بھی بیان کی، لیکن جب اسلام کی باری آئی میں نے بڑی ریسرچ کی، میں اس نتیجے پر پہنچی آج دنیا میں ایک مذہب ایسا ہے جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، خامی کوئی نہیں۔ بس اسی کے لیے میں نے یہ بات چھیڑی۔ اس نے تو غیر مسلموں کے مجمع میں للکار کے یہ بات کی، آپ مسجد میں بیٹھ کے اتنی آہستہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ جب اس نے کہا نا میں نے بڑی ریسرچ کی، بڑی تحقیق کی کہ میں غلط بات نہ لکھوں، چونکہ میرے مقالے کو لوگوں نے چیک بھی کرنا تھا، اس پر نمبر دینے تھے، غلط تحقیق کروں تو آبجیکشن ہو سکتی تھی۔ میں نے ریسرچ بڑی کی، پر میں اس نتیجے پہ پہنچی آج دنیا میں ایک مذہب ایسا ہے جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، خامیاں کوئی نہیں۔ جب اس نے یہ کہا اسلام میں صرف خوبیاں ہیں، خامیاں کوئی نہیں ہے، کئی عیسائی کھڑے ہو گئے، یہودی کھڑے ہو گئے، اعتراض کرنے لگے۔ کوئی جہاد پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی عورت کے پردے پہ اعتراض کر رہا ہے، طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہے، وہ عورت سنتی رہی۔ جب سارے اعتراض کرنے والے اعتراض کر کے بیٹھ گئے، اس عورت نے ایک ہی جواب دیا، اس نے کہا تم نے یہ جتنے اعتراض کیے ہیں ان اعتراضات کی وجہ یہ ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے سیرت مصطفیٰ کو نہیں پڑھا۔ اگر تم قرآن کو پڑھتے یہ اعتراض نہ کرتے، تمہارے اعتراض کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر تم سیرت مصطفیٰ کو پڑھتے اعتراض نہ کرتے، تمہارے اعتراضات کا جواب سیرت مصطفیٰ میں موجود ہے۔ اس نے کہا جو تعصب سے ہٹ کر علمی بنیادوں پر قرآن اور حدیث کو پڑھے گا وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا محمد از پرافٹ آف آور ٹائم، نہ قرآن میں کوئی عیب ہے نہ سیرت مصطفیٰ میں کوئی عیب ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو اسلام کا تعارف نہ کروا سکیں اور غیر مسلموں کے گھروں سے لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں اسلام جیسا مذہب کوئی نہیں دنیا میں۔ ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا،
وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اصلاح احوال کا مضمون تو اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ بے پناہ وسعت ہے اس میں۔ ہم صرف یہ ارادہ کرتے ہیں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں آج سے ہم کوشش کریں گے پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی، اپنی آنکھوں اور پیٹ کو حرام سے بچانے کی۔ اگر چاہتے ہیں اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو پھر حلال پر اکتفا کریں، ورنہ جو حرام کی طرف قدم اٹھائے گا فرق اللہ بینہ و بینہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ رزق حلال، فرائض کی ادائیگی، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، جس نے یہ کام کر لیا وہ اس دور کے فتنوں سے بچ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اصلاح عقائد، اصلاح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ زلفیں سینے سے نیچے تک رکھنا یہ کیسا ہے؟ مرد کے لیے جو سر کے بال ہیں یا تو کانوں کی لو تک یا کانوں سے تھوڑا نیچے تک، اگر زلفیں رکھی جائیں تو شانوں سے اوپر تک، شانوں تک، لیکن اگر کوئی شانوں پہ بال ڈالے یہ خلاف سنت ہے۔ اور اگر کوئی سینے پہ بال ڈالے، سینوں عورتوں کی طرح بال رکھنے میں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، عورتیں ایسے بال نہیں کٹوا سکتی جس طرح مردوں کے بال کاٹے جاتے ہیں، مرد اس طرح نہیں بال رکھ سکتے جیسے عورتیں بال رکھتی ہیں۔ اگر عورت کی مشابہت اختیار کر لے گا بال رکھنے میں تو ایسے شخص پر، ایسے مرد پر حضور کی بارگاہ سے لعنت ہے۔ لباس پہننے میں بھی ہمارے ہاں بعض لوگ جنہوں نے لوگوں کو دین سمجھانا ہے، نعت پڑھنی ہے، حضور کی شان بیان کرنی ہے، لباس عورتوں والا پہن کے آ جائیں گے۔ مرد لباس پہنے گا تو مردوں جیسا، بال رکھے گا تو مردوں کی طرح۔ زلفیں جو ہیں کانوں کی لو سے تھوڑا نیچے رکھ سکتے ہیں شانوں تک، لیکن شانوں پر ڈال کے یا سینے پر ڈالنا یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، عورت کی مشابہت نہیں اختیار کی جائے گی۔ دوسرا سوال کسی دوست نے کیا ہے چھوٹی داڑھی رکھنے کے حوالے سے۔ داڑھی مبارک جو ہے وہ ایک قبضہ ہونی چاہیے، اور یہ جو ایک قبضہ ہے یہ تھوڑی سے نیچے ہے۔ بعض لوگ نیچے والا ہونٹ بھی اس میں شامل کر کے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ ایک قبضہ جو ہے یہ داڑھی مبارک سنت ہے، تھوڑی سے نیچے۔ اگر کسی نے صرف چھوٹی سی داڑھی رکھی ہے کہ نشان ہے داڑھی کا، خلاف سنت ہے، اور امامت وہ شخص کرائے گا، نماز وہ شخص پڑھائے گا جس نے سنت کے مطابق داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے۔ بڑی توجہ کی ضرورت ہے، غیر مسلموں نے شاعر اسلامی کو مذاق بنانے کے لیے داڑھی کے ڈیزائن بنا کے، تصویریں بنوا کے حجاموں کی دکانوں پر لگا دیں۔ نوجوان جاتے ہیں کہتے ہیں اس ڈیزائن کی داڑھی بنا دو۔ داڑھی شریف کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھے، داڑھی نہ رکھنا کہ بندے نے داڑھی نہیں رکھی فاسق ہے، کافر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے، سنت رسول کا مذاق اڑائے تو سنت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے کفر ہو جائے گا۔ داڑھی نہ رکھنا، اس سے بندہ فاسق تو ہوگا، گناہ گار ہوگا، لیکن اگر مذاق اڑائے، معاذ اللہ بعض لوگ کہتے ہیں داڑھیوں والے اس طرح ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سارے نبیوں نے داڑھیاں رکھی۔ کسی نبی کا نام مجھے بتائیں جنہوں نے داڑھی شریف کٹوائی ہے، جنہوں نے داڑھی شریف نہیں رکھی، پسند نہیں فرمائی۔ شیطان کو جب اللہ کریم نے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے نا، غالباً سورۃ النساء میں یہ آیہ مبارک ہے، تو شیطان نے کہا نا میں یہ کام لوگوں سے کرواؤں گا۔ اس میں ایک کام اس نے یہ کہا کہ میں تیری خلق میں تبدیلی کرواؤں گا۔ جو چیزیں تو نے بنائی ہیں نا، انسانوں کے ہاتھوں تیری خلق میں تبدیلی کرواؤں گا۔
اب شیطان ایسا تو نہیں کرواتا کہ آنکھ کو یہاں سے اٹھوا کے سینے پہ لگا دے، ایسی تبدیلی تو شیطان نہیں کروا سکتا۔ وہ کیا تبدیلی کرواتا ہے؟ وہ اسی میں تبدیلی کرواتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے جب وہ ددکارا گیا، اس وقت اس نے کہا تھا، ایک آدمی کہنے لگا بھئی چند بال ہی میں نے اتروائے ہیں نا، اس میں کون سا میں نے بڑا جرم کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے تو نے چند بال ہی اتروائے ہیں، لیکن تو نے انگلی شیطان کی پکڑ لی ہے، چونکہ اس نے کہا تھا کہ میں تیری خلق میں تبدیلی کرواؤں گا۔ تیسرا سوال قوالی کے حوالے سے کسی دوست نے پوچھا ہے، میں متعدد مرتبہ اس کا جواب دے چکا ہوں، اس لیے آج وقت بھی نہیں ہے۔ اجمالاً اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب کے آخری باب میں اس پر گفتگو فرمائی ہے، وہاں سے دیکھ لیں۔ حضرت امام ربانی نے مکتوبات شریف میں گفتگو فرمائی ہے، وہاں سے دیکھ لیں، یا اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ میں فتویٰ جاری کیا ہے وہ علماء سے پوچھ لیں۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہ جو مروجہ قوالی ہے، جس میں بے ہنگم میوزک ہے، خلاف شرع کلام ہے، یہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس سے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے۔ کامل لوگ جو ہیں، کوئی مجھے ایک آیت یا کوئی ایک ایسی حدیث مجھے بتا دیں جس میں میوزک پر اجر و ثواب کا ذکر ہو۔ اسلام میں میوزک پر، گانے بجانے پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ قوالی کیا تھی بزرگوں کے ہاں؟ بعض لوگ بزرگوں کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، فلاں بزرگ نے قوالی کروائی۔ ان کے نزدیک صرف یہ گا کے پڑھنا جو ہے نا، یہ قوالی ہے، اور یہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے کہ لوگ گا کے پڑھ لیتے ہیں۔ اصل جو مسئلہ اختلافی ہے وہ میوزک کا مسئلہ ہے اور خلاف شرع پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ موجودہ دور میں جو قوالی کی صورت بن چکی ہے، قوالی اپنے ساتھ کئی ممنوعات کو لے کر آتی ہیں، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو اہل لوگ ہیں وہ اس کی باریکیوں سے واقف ہیں، ورنہ اکثریت ایسی ہے، میں نے دیکھا ہے کئی لوگ خلاف شرع کام سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود شریعت بیان کرنے کے پابند ہوتے ہیں، اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں، لیکن خلاف شرع قوالی ان کی موجودگی میں ہو رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کا ادب کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو یہ آخری سوال کا جواب دیا ہے، اس میں میری نقش بندیت بھی میرے اوپر غالب ہے، اس لیے اگر کسی کا اس سے مختلف نقطہ نظر ہے یا دلائل ہیں تو مجھے وہ بھی قبول ہیں، میں ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن میں چونکہ خود نقش بندی ہوں تو میرے اس جواب میں میری نقش بندیت بھی میرے اوپر غالب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔